ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آیت نمبر 102 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ واتبعوا، یہ تبع کا مطلب ہوتا ہے، پیچھے چلنا، اور اسی سے ایک لفظ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے، اتباع سنت، اتباع لفظ جو ہے وہ اس کا ایک ترجمہ ہمارے کیا جاتا ہے پیروی۔ یہ پیروی جو ہے اس کے معنی قرآن شریف میں بہت مرتبہ ہے، اور پورا اسلام جو ہے وہ اتباع رسول کا نام ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو اتباع کا ترجمہ پیروی کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجیے آپ۔ کوئی شخص کسی ایسی زمین پر چل رہا ہو جہاں پر اس کے قدم کے نشانات پڑتے ہیں، نرم زمین ہو، گیلی زمین ہو، آدمی چلتا ہے تو قدم کے نشان پڑتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے چلنے والا اس طرح چلے کہ جہاں جہاں اس کے پاؤں کے نشان ہے اسی کے اوپر اپنا پیر، اس لیے اس کو پیروی کہا ہے۔ پیر کے نشان پر اپنا پیر رکھنا، یہ ہے کامل اتباع۔ تو اتباع کا ترجمہ پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ جیسے میں اتباع کرتا ہوں اس امام کی، مطلب اس امام کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی آدمی امام کے آگے بڑھ جائے تو بہت بڑا ظلم ہے، تو پیچھے چلنے کو بولے نا، آگے کیسے چلا؟ تو اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، یا دوسرا ترجمہ نقش قدم پہ چلنا۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ مت چل۔ تو وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما جو تتلو، یہ تلاوت سے ہے، ما تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اب یہ علی کا لفظ جو ہے یہاں پر نہیں کریں گے بلکہ میں کریں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی بھی لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ جملے کی مناسبت سے کرنے کی عادت ہے۔ اور انہوں نے پیروی کی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے آیت میں جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ایسا پھینکا جیسے ان کو معلوم ہی نہ ہوتی ہے اللہ کی کتاب۔ اب جب اللہ کی کتاب تھی تو وہ پیروی کرنے کے لیے تھی، اس کے احکام پر عمل کرنا تھا۔ جب کتاب الہی ہاتھ سے گئی تو کسی نہ کسی چیز کی پیروی تو کرے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر سنتوں پر عمل کریں تو ماشاءاللہ وہ پیروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن سنتیں چھوٹیں گی تو کام تو کسی نہ کسی طریقے پر ہوگا نا، وہ گناہ الگ سے آئے گا ترک سنت کا۔ تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو معاذ اللہ پیڑ کے پیچھے ڈال دیا، اور پھر کس چیز کے پیچھے چل پڑے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کی بادشاہت میں۔ ملک یعنی ملک، اور سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر کا نام ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، ذرا یہ جملہ دیکھو، بہت عجیب بات ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ شیاطین جو وہ شیطان کی جمع۔ اور ولاکن کے بارے میں اس کے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ وہ ہم جو لیکن بولتے ہیں وہی قرآن کا ولاکن ہے، جو اردو میں آ کے لیکن
تو انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کی بادشاہت میں، اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان تو نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، ایسے داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ نبی کہاں، معاذ اللہ، نبی سے کیسی کوئی امید کر سکتا ہے؟ لیکن یہودیوں کی تاریخ میں بائبل، آج بھی جو بائبل موجود ہے اس میں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انتہائی نازیبہ اور گندی باتیں لکھی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی پوری سلطنت جو بادشاہت تھی وہ جادو کے زور سے چلتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک باتیں جو میں آپ کے سامنے نقل نہیں کر سکتا، ہمارے علم میں ہے، اس کو زبان سے بولتے ہیں۔ پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر کی عزت ہے، ہر پیغمبر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کوئی پیغمبر کی تذلیل کرے۔ یہ اتنے ظالم شیطان ہیں یہ یہودی، انہوں نے پیغمبروں پر کفر کی بات کری، اس لیے رب تعالیٰ فرما رہے وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین کفر کر رہے تھے یا کفر کیا کرتے تھے۔ کیسے کفر کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، یعلم، دیکھو علم لفظ، اصل لفظ علم سے، علم کے سیکھنے والے کو کہا جاتا ہے متعلم، اور علم کے سکھانے والے کو کہا جاتا ہے ٹیچر کو معلم، اور علم کا مطلب ہوتا ہے سکھنا۔ یہاں پر یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سکھلاتے تھے جادو۔ سحر کا ذرا ہجے دیکھو، تین کے زیر کے ساتھ، تین کے زیر کے ساتھ جو ہے سحر، اس کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ سحر جو ہے اور کسی سین کے زبر کے ساتھ سحر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو سحر کا مطلب جادو، اور سحر کا مطلب صبح، جو ہم اپنے جس کی جمع اصحاب قرآن شریف میں آئی، تو وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزلا، انزلا جو ہے بظاہر نزلہ سے، اس کا ترجمہ ہم عام طور سے کیا کرتے ہیں، مجبور ہے، نازل کیا گیا، لیکن یہاں پر بجائے نازل، وہ جیسے قرآن نازل کیا گیا ویسا نہیں، بلکہ یہ سکھلایا گیا۔ وما انزل علی الملکین، جو سکھایا گیا ملکین، یہ ملک کا تسمیہ، ملک یعنی فرشتہ، اور ملکین، ہم نے آپ کو دو فرشتے، ہم نے آپ کو جمع یا نون اور واؤ کے ساتھ تو بتائی، لیکن کسی لفظ کا تسمیہ کیسے بنتا ہے، مسلم سے مسلمین، وہ ہم نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ چند الفاظ قرآن شریف میں تسمیہ کیا ہے، جیسے یہ ملک ہے۔ ابھی جب سے ہم نے قرآن شریف شروع کیا، اسم کے اعتبار سے یہ تسمیہ ملکین یعنی دو فرشتے۔ وما انزل، جو سکھایا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں کو، ببابل، یہ بابل جو ہے یہ شہر کا نام، اور ابھی بھی وہ موجود ہے بابل، ببابل، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتوں۔ ابھی انشاءاللہ ہم اس آیت کی تفسیر میں، آج اسی ایک آیت میں پورا سبق ہو جائے گا، شاید کچھ بچ جائے گا تو انشاءاللہ کل لے لیں گے۔ یہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں اتارے گئے تھے بابل، اس میں سے ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا۔ کیوں اتارے گئے تھے انشاءاللہ آگے، ابھی ہم ترجمہ کر لیں۔ اور جو سکھایا گیا تھا، یہ جو اتارا گیا تھا، آپ کر لیجیے ترجمہ، جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، بابل میں ہاروت اور ماروت نام تھے، اس میں بابل شہر کا نام ہے، ہاروت ماروت دونوں فرشتوں کا ہے۔ وما یعلمان، یعلمان جو ہے یہ بھی تصویر سے، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، احد یعنی ایک،
من یعنی سے اور کو دونوں ہوتا، من احد کسی ایک کو نہیں وہ سکھلاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ جب بھی آئے گا یہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، دیکھو لام میں الف لگا ہوا ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے یہ؟ فعلا، فعلا دوسرا صیغہ، ماضی میں دوسرا صیغہ، یہاں تک کہ وہ دونوں کہا کرتے تھے انما در حقیقت نحن ہم، یہ انا اور نحن ایک ضمیر ہے آپ پڑھ چکے ہیں، نحن فتنۃ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر پھر تو کفر مت کر، گویا وہ یہ بتا دیتے تھے، کوئی جب آتا تھا ان کے پاس سیکھنے کے لیے ہم کو جادو سکھا دو جادو سکھا دو، تو وہ فرشتے بتا دیتے تھے ہم آزمائش ہیں تو کفر مت کر بھائی، بھائی کو جادو سیکھ رہا ہے اور جادو فیتعلمون جمع تصریف فیتعلمون پھر وہ سیکھ لیتے تھے منہما ان دونوں سے، منہو اس سے، منہم ان سے، منہما ان دونوں سے، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے اس میں بھی، وہ فیتعلمون پھر وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے، ما یفرقون فرق الگ کرنا، فرق یعنی الگ کرنا، یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، الگ کر دیتے تھے، بہی اس سے، بین المرء و زوجہ، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، بین ہمیشہ ہم جو ماں بین میں جو بیچ میں ہے، تو بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، وہ جدائی ڈال دیتے تھے اس سے، بین المرء و زوجہ، مر یعنی آدمی اور زوجہ یعنی اس کی بیوی، شوہر اور اس کی بیوی میں۔ یہ دنیا میں جتنے گناہ کے کام ہیں ان میں بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ہیں رشتوں میں دراڑ ڈالنا، رشتوں کو توڑنا، اور اس میں میاں بیوی کے رشتے میں اختلاف پیدا کروانا، یہ بدترین گناہ، انتہائی، اس لیے کہ جب ان کے درمیان کبھی دراڑ پڑے گی تو وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گی، تو کبھی اللہ نہ کرے اگر مستقل جدائی ہو جائے تو وہ گناہ کس پر جائے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی بھی دو آدمی میں اختلاف ڈالنا یہ تو گناہ ہے، لیکن میاں بیوی میں یہ تو اور زبردست گناہ ہے۔ وہ اس جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے، میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ میاں بیوی کے درمیان اس کے ذریعے تفریق کر دیتے تھے یا جدائی ڈال دیتے تھے، وما ہم اور نہیں وہ، بضارین، ضرر کہتے ہیں نقصان، اور یہ ضرر کا اپوزٹ لفظ جو ہے وہ ہے نفع۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ عز و جل کے صفاتی ناموں میں ایک نام النافع، نفع دینے والا، اور ایک نام ہے الضار، نقصان پہنچانے، تو وما ہم اور نہیں وہ، بضارین نقصان پہنچا سکتے تھے، بہی اس کے ذریعے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ بغیر اللہ کی اجازت کے یا بغیر اللہ کی مرضی۔ اب جادو کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، جادو میں جیسے جادو جو ہے اس کے اثرات، آپ لوگوں کو جادو سیکھنا تو نہیں ہے نا، کسی کو سیکھنا ہو تو آواز دے دو بھائی ہم کو سیکھنا ہے، کسی کو سیکھنا ہے کیا جادو؟ ارے بھائی کسی کو جادو سیکھنا ہے کیا؟ کوئی نہیں بول رہے، نہیں نا، ہاں ماشاء اللہ، کسی کو، ہاں تو وہ آتے ہی ہم کو لوگ کیا سکھائیں گے، ہم کو اللہ نے قرآن شریف سکھایا وہ ہم آپ کو سکھا دیتے۔ جادو جو ہے وہ ایک غلیظ علم ہے، ناپسندیدہ علم، لیکن دیکھو جس طرح چھری کی دھار وہ جس چیز پہ چلائی جائے وہ کاٹ ڈالے گی، وہ اب وہ سبزی پہ چلائی جائے تو سبزی کو کاٹے گی، فروٹ پہ چلائی جائے فروٹ کو کاٹے گی، اور آدمی کی گردن پہ چلائی جائے تو کاٹے گی۔ بس اسی طرح جادو جو ہے جس طرح مختلف اسباب کام کرتے ہیں اسی طرح جادو بھی ایک سبب کی طرح کام کرتا ہے،
اور جس طرح ہر سبب اپنے نتیجے کے لیے اللہ کا اپنے مائک بند کرو یار. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا آپ نے؟ مائک چالو ہے, لوگوں کی آواز آ رہی ہے. بھائی مائک بند کر دے دو. جس طرح دنیا کا ہر سبب دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے, اس کو اللہ نے اسباب سے جوڑ رکھا, اور اسباب کا اختیار کرنا, جائز اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے. جائز اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے, اور جن جائز اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے ان کو چھوڑ کر اور دعا کرنا حرام ہے. جیسے ایک آدمی کو کھانا چاہیے تو کھانے کے لیے اس کو محنت کرنا, اور یہ بغیر محنت کیے ہوئے میں اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں اور مسلح بچھا کے بیٹھ گیا مجھے کھانا چاہیے مجھے کھانا چاہیے مجھے کھانا چاہیے. اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اس پر کھانا برسا دے یا آسمان سے مائدہ نازل فرما دے. اللہ کا قدرت رکھتا ہے, لیکن اللہ نے اس سے منع کیا, محنت کر پھر مت اس کو کھانا دے. تو یہاں پر رب نے فرمایا وما ہم بِضَارِّینَ بینا, اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو سے من احدن کسی ایک کو الا باذن اللہ بغیر اللہ کی اجازت کی. یعنی جیسے ہر سبب محتاج ہے ویسے جادو بھی محتاج ہے اللہ کے حکم کا. کوئی کتنا بھی بڑا ہم پر جادو کرنے والا, اگر اللہ چاہے گا تو ہم پر اثر ہوگا, اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ جادوگر خود ہی گھس جائے گا زمین میں, لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم پر اثر نہیں ہوگا. اس کا اثر بھی اللہ کی اجازت کا محتاج. آگے کیا وَيَتَعَلَّمُونَ, یہاں علم لفظ, اور وہ سیکھتے تھے ما جو یضرہم نقصان دہ تھے, ان کے نقصان پہنچانے والا تھا ان کے لیے, ولا ینفعہم اور نہیں وہ فائدے مند تھا ان کے لیے. وَلَقَدْ اور تحقیق علموا وہ جانتے تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس کسی نے حاصل کیا اسے, ما لہو نہیں اس کے لیے, پھر آخرت میں من خلاق, یہ خلاق کا لفظ جو ہے پہلی مرتبہ ہے. خلاق یعنی حصہ, خلاق یعنی حصہ. نہیں اس کے لیے ما لہو نہیں اس کے لیے پھر آخرت من خلاق آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ 20 کا لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے برا. وَلَبِئْسَ اور ضرور برا ما شروا بِهِ جو بیچا انہوں نے اس سے انفسہم اپنے آپ, جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, جس جادو کے بدلے, بہت ہی بری چیز ہے. لو کانو, لو یعنی اگر, کاش, کانو وہ ہوتے, یا منو جانتے, کاش وہ جانتے ہوتے. اس میں سے جو لفظ نئے ہیں, ایک دو لفظ نئے ہیں, اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کی بادشاہت میں, اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے, اور لیکن شیاطین کفر کرتے تھے, وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں ہاروت ماروت نام کے, اور نہیں وہ دونوں سکھلاتے تھے کسی ایک کو, یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے یقولا, وہ دونوں کہہ دیتے تھے, یقولو وہ کہتا ہے, یقولا وہ دونوں کہتے ہیں, یقولون وہ سب کہتے ہیں, یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے انما در حقیقت نحن فتنۃ ہم آزمائش ہیں, فلا تکفر تو کفر مت کر. فیتعلمون پھر وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے برائے کہ ان دونوں فرشتوں سے, ما یفرقون جو جدائی جس سے جدائی ڈالتے تھے, بھی اس سے
بین المرء و زوجہ، شوہر اور اس کی بیوی کے بیچ، وما ہم اور نہیں وہ بضارین نقصان پہنچانے والے، بہی اس سے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ بغیر اللہ کے اذن کے یا بغیر اللہ کی اجازت، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو نقصان دہ تھا ان کے لیے، ولا ینفعہم اور نہیں نفع دینے والا انہیں، وَلَقَدْ اور تحقیق علموا وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ جس کسی نے، حضرت اشترا یعنی خریدنا بیچنا، یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں حاصل کرنا، کیونکہ آدمی خریدے گا تو سامان ملے گا، بیچے گا تو پیسہ ملے گا، کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے نا، اس لیے اشترا کا یہاں ترجمہ حاصل کرنا، لمن اشترا ہو جو کوئی حاصل کرے اسے، ما لہو نہیں اس کے لیے، پھر آخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، یہاں من کا ترجمہ کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور ضرور، ما شروا بہ جو انہوں نے بیچا اس سے، انفسہم اپنے آپ، لو کاش، کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے۔ لمبی آیت ہے، ترجمہ بہت سوچ سمجھ کے کریں، ایک آیت میں اگر 4 دن بھی لگے تو چلے گا، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ نئے لوگ ترجمہ کرنے کی عادت ڈالیں، رابط ترجمہ دیکھو، اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیاطین سرتے سلیمان کی بادشاہت میں، اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جان، اور وہ جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت ماروت نام تھے، اور نہیں وہ دونوں سکھلاتے تھے کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے در حقیقت ہم آزمائش ہے، تو کفر مت کر۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو جدائی ڈالتے تھے اس سے، شوہر اور بیوی کے بیچ میں، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے کسی کو اس کے ذریعے، یہاں تک کہ سوائے اللہ کے اذن یا اللہ کی اجازت، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دہ تھا ان کے لیے، اور نہیں تھا وہ نفع بخش یا نفع دینے والا، اور تحقیق وہ جانتے تھے کہ جس کسی نے حاصل کیا اسے، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور بہت ہی برا بیچا جس سے انہوں نے اپنے آپ کو، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اقبال بھائی، فَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جی، اور پیروی کی انہوں نے جو سیکھا انہوں نے شیطان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو، اور جو اتارا 2 فرشتوں پہ شہر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھاتے اور دونوں، اور نہیں سکھاتے وہ یعلمان جو ہے، کیونکہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اور نہیں سکھلاتے وہ دونوں،
اور نہیں سکھلاتے وہ دونوں من احدین، اور نہیں سکھلاتے وہ دونوں کسی ایک کو، یہاں تک کہ کہا انہوں نے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ بہت اچھے۔ پھر سیکھ لیا انہوں نے ان لوگوں سے جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے تھے اس سے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے۔ بہت اچھے۔ اور وہ سکھلاتے تھے، سیکھتے تھے، جو وہ سیکھتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دہ تھا ان کے لیے اور فائدہ مند نہیں تھا ان کے لیے۔ اور تحقیق انہوں نے جانا کہ اس کے ذریعے خریدا انہوں نے جو بھی آخرت میں، ایک منٹ لمنش ترا ہو، جس کسی نے بھی حاصل کیا اسے، اور تحقیق وہ جانتے تھے جس کسی نے بھی حاصل کیا اسے نہیں ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ، اور ضرور برا ہے جو خریدا انہوں نے اس سے اپنے لیے۔ یہاں پر چاروں کا آپ ترجمہ بیچا جس کے بدلے اپنے آپ کو، یہاں اور ضرور برا ہے، یہ بات سرو جو ہے، اور برا ہے جس کے بیچا اس میں اپنے آپ کو، اور ضرور برا ہے اس سے جو بیچا انہوں نے اپنے آپ کو۔ اگر کاش وہ جانتے ہوتے۔ بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ یہ آیت لمبی ہے، ترجمہ تھوڑا سا اس کا مشکل ہے، لیکن بہت اچھا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد جو ترجمہ کریں گے ہمارے ساتھی وہ آدھی آیت کا کریں۔ اقبال بھائی نے پوری آیت کا بہت اچھا ترجمہ کیا۔ اگلا ترجمہ کون کرے گا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی۔ اور اتباع کی انہوں نے جو سکھاتے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ سکھاتے لوگوں کو جادو، اور جو نازل کیا گیا اوپر ملک دو فرشتوں کے بابل میں ہاروت اور ماروت، وہ نہیں سکھاتے کسی ایک کو یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے بے شک در حقیقت ہم آزمائش ہے بس نہیں تم کفر کرو۔ بہت اچھے، بس یہاں تک۔ آگے کا حصہ اور کوئی ترجمہ کرے، لمبی آیت ہے۔ چلیے سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آگے کا ترجمہ آپ کیجیے، جادو کیا؟ جی، بس لیکن وہ سکھاتے تھے، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو تفریق ڈالے ان کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، اور نہیں وہ نقصان پہنچاتے کسی کو، من احدن کوئی ایک، اللہ باذن اللہ سوائے اللہ کے حکم سے، اور یہ تعلمون، اور وہ سکھلاتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں، وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں، اور جو
تو نفع نہ پہنچائے. چلیے بس یہی تھا. اور البتہ ایک منٹ آگے کا ترجمہ اور کوئی کرے نہیں. آگے کی آیت کا ترجمہ اور کوئی صاف کر دیں. ملکت علیہم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تحقیق کہ وہ جانتے تھے جس نے حاصل کیا اسے، جس نے حاصل کیا اسے، جس نے حاصل کیا اسے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور ضرور برا جو بیچا جس نے اپنے آپ کو. بہت اچھے. کاش وہ جانتے ہوتا. تینوں لوگوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ. لیڈیز میں کوئی ترجمہ کریں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ترجمہ کریں. کل دن کی تفسیر کا آپ کو بتائیں گے، بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جادو وادو سے مسلمان اتنا ڈرتا ہے کہ کون سے آفت آ گئی، اس کی حقیقت انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں معلوم ہو جائے. جی چلیے. زلیخا باجی، زلیخا باجی، زلیخا باجی ہیں کیا؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ترجمہ کیجیے، مشکل آیا تھا نا اس لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھاتے تھے شیاطین بادشاہت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین نے کفر کیے. وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، ہاروت اور ماروت نام کے. اور نہیں وہ سکھلاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے در حقیقت ہم تو آزمائش ہے، پھر مت تم کفر کرو. پھر وہ سکھلا دیتے ان دونوں کو جادو جس کے ذریعے جدائی ڈال دیتے تھے. وہ سیکھتے تھے. ہاں وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو جدائی ڈال دے اس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، اور نہیں وہ نقصان پہنچاتے تھے اس کے ذریعے کسی ایک کو بغیر اللہ کے حکم کے. اور وہ سکھلا دیتے تھے جو نقصان دہ تھا ان کے لیے، اور نہیں فائدہ پہنچاتے تھے ان کے لیے. اور البتہ تھا کہ وہ جان لیتے اس کو جس نے مول لیا اسے نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. اور البتہ برا ہے جو خریدا انہوں نے اس کے ذریعے اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے ہو. جو بیچا انہوں نے، خریدا نہیں. جو بیچا انہوں نے، اور البتہ برا ہے جو بیچا انہوں نے اس کے ذریعے اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یہ آیت تو اپنے طور سے آپ دیکھ لیجیے گا، کل بھی اس کا ایک آدھ مرتبہ ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ سحر جو ہے جادو، یہ ایک شیطانی علم ہے. اس کی سرپرستی شیاطین کرتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی مشرکانہ جملہ ہو، کوئی ایسی باتیں ہوں، تو وہ اس کا کرنا، اس کا سیکھنا نہ صرف حرام بلکہ کفر کی حد تک جاتا ہے. اور عام حالات میں جادو کا سیکھنا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ حرام ہے. اس میں کیونکہ شیاطین کا اس سے تعلق ہے، تو شیاطین انہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو اس میں سارا چکر ناپاکی، غلاظت، گندگی، یہ ساری چیزیں، یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو شریعت میں ناپسندیدہ، وہی سب چیزیں اس میں. اب اس میں تاثیر تو ہے، جیسے میں نے آپ سے ابھی شروع میں عرض کیا کہ چھری میں تاثیر تو ہے کاٹنے کی، لیکن آپ کیا کاٹ رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح آپ کسی چیز کو کاٹنا بھی چاہیں تو اس چیز کا کٹنا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بولے بدماش جو ہوتے ہیں ایک دوسرے پر مار پیٹ کرنے والے، وہ کسی پر فائر کرتے ہیں. اب فائر کا عام طور سے کیا سمجھتے ہیں، کسی پر فائر کیا گیا ریوالور سے، اس کو بیچارے کو گولی لگے گی اور وہ مر گیا. لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فائر کرنے والے نے اس کا نشانہ باندھا اور عین ٹائم پر اللہ کے امر کے مطابق وہ جھک گیا، اس کے سر کے اوپر سے چلی گئی. کبھی اس کی گولی اس کے ریوالور میں اٹک گئی،
کبھی اس کے کاندھے کے بازو سے نکل گئی، کبھی کسی اور کو لگ گئی. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا امر کا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ کائنات میں کوئی پتا اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا بغیر اللہ کے امر اور اس کی اجازت. دیکھو اس کو کہتے ہیں مشیت، اس کو کہتے ہیں مشیت، کہ اللہ کے بغیر چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم بیمار ہیں، دوا لیں گے اس لیے کہ دوا لینا سنت ہے، مگر دوا میں شفا ہے ہمارے لیے یا وہ اور نقصان پہنچائے گی، اللہ کا امر کا. اس کو مشیت الہی کہتے ہیں. دنیا کا کوئی کام اللہ کی مشیت یا اس کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتا.